بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران اس وقت تک کھڑا ہوا ہوائی جہاز کو دیکھتا رہا جب تک ہوائی جہاز فضا میں اڑتا ہوا اس کی نظروں سے غائب نہ ہو گیا تھا۔ وہ جولیا کو اس فلائٹ پر سوار کرانے آیا تھا۔ جولیا کے ساتھ ڈاکٹر کارگل تھا۔ عمران نے اپنی طرف سے ڈاکٹر کارگل اور وارٹریٹ ہسپتال کے ڈاکٹر کارمن کے متعلق پوری تسلی کر لی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں کن کھجورے مسلسل رینگ رہے تھے۔ ڈاکٹر کارگل کو دیکھنے کے بعد اس کی چھٹی اس نے فوراً ہی الارم بجانا شروع کر دیا تھا کہ ڈاکٹر کارگل صرف ڈاکٹر ہی نہیں، اس کے چہرے کی بناوٹ، اس کی آنکھوں میں موجود چمک اور اس کا انداز، سب کچھ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ اس کا تعلق لازماً جرائم کی دنیا سے ہے۔ لیکن جب اس نے ڈاکٹر کارگل کو جیب سے ڈائری نکال کر ہسپتال کے نمبر نوٹ کرتے دیکھا تو اس کے ذہن پر چھایا ہوا 1/4 شک دور ہو گیا، کیونکہ یہ چھوٹی سی ڈائری بھی کسی دوا ساز کمپنی کی چھپی ہوئی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحبان ایسی ہی ڈائریاں، کی رنگ اور چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس نے ڈاکٹر کارمن سے خود بات کی تو اس کا شک دور ہو گیا۔ جولیا کی بیماری کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے جولیا کو بھیجنے کا فیصلہ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جولیا کی بیماری کے متعلق اس کا ذہن صاف نہ تھا۔ واقعات صاف بتا رہے تھے کہ اس سارے چکر میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ جولیا سے ریسٹوران میں غیر ملکی کا ملنا، اسے کمرشل پلازا میں لے جانا، اسے بے ہوش کر دینا، اور اس کے بعد جولیا کا مسلسل دماغی دورے پر پڑنا، اس کے بعد اس عجیب و غریب بیماری کے سلسلے میں ڈاکٹر کارگل کا سامنے آنا، اور پھر جولیا کا ویسٹرن کارمن کے اسپتال پہنچنا، یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ لیکن چونکہ وہ جولیا کی زندگی کو داؤ پہ نہ لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جولیا کو ڈاکٹر کارگل کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے صفدر کو بھی روانہ کر دیا تھا، اور صفدر کو اس نے خاص ہدایت دی تھی تاکہ جولیا کے ساتھ اگر واقعی کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو تو صفدر جولیا کا تحفظ کر سکے۔ اسے صفدر کی ذہانت پر مکمل اعتماد تھا کہ صفدر آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جولیا کو بھیجنے کے بعد نہ جانے اس کا دل کیوں اس انداز میں دھڑک رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے جولیا کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ اس لیے وہ اس وقت تک لاشعوری طور پر ہوائی جہاز کو دیکھتا رہا جب تک ہوائی جہاز اس کی نظروں سے غائب نہ ہو گیا، اور پھر وہ طویل سانس لیتا ہوا واپس مڑا ہی تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ اسے وزٹنگ گیلری میں میڈونا نظر آ گئی تھی، جو ایک غیر ملکی کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ میڈونا کے چہرے سے واضح طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس غیر ملکی سے جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن وہ غیر ملکی اس سے خواہ چپکا ہوا ہے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ ہیلو میڈونا۔ اوہ ہیلو عمران۔ میڈونا نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ان سے ملو، یہ برٹ ہیں، ویسٹرن کارمن کے برٹ، اور مسٹر برٹ یہ علی عمران ہیں، یہ میرے مقامی دوست ہیں۔ میڈونا نے اس غیر ملکی کا عمران سے اور عمران کا غیر ملکی سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، برٹ نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو واقعی خوشی کی بات ہے، آئیے اس خوشی کے سلسلے میں کچھ کھا پی لیا جائے۔ سوری عمران، میں آئندہ فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں۔ سیٹ تو میری اسی فلائٹ میں تھی، لیکن وہ کسی مریضہ کی وجہ سے کینسل کر دی گئی، اور میں نے بھی مریضہ کی وجہ سے اعتراض نہیں کیا۔ دوسری فلائٹ 1 گھنٹے بعد جانی ہے۔ کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے۔ آئیے مسٹر برٹ، آپ سے بھی 2 باتیں ہو جائیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری، میں اپنے ایک ساتھی کا انتظار کر رہا ہوں، ہم دونوں نے بھی آئندہ فلائٹ پر جانا ہے، برٹ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، آئیے مس میڈونا۔ اوکے برٹ، عمران صاحب اتنے اچھے دوست ہیں کہ میں ان کی دعوت رد نہیں کر سکتی، میڈونا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے عمران کے ساتھ ایئرپورٹ کے کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ میڈونا کو دیکھتے ہی عمران کے ذہن میں وہ کوڈ والا پیغام آ گیا تھا۔ جولیا کی بیماری کے چکر میں وہ اسے بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا، اور اب اس کے ذہن میں ایک اور نیا شک پیدا ہو گیا تھا۔ میڈونا کا تعلق بھی ویسٹرن کارمن سے تھا، جبکہ بیماری کا علاج بھی ویسٹرن کارمن کے اسپتال میں ہی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کارگل کا تعلق بھی ویسٹرن کارمن سے ہی تھا۔ یہ ساری باتیں میڈونا کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں گھوم گئی تھیں، اس لیے وہ اب میڈونا سے اس بارے میں مزید کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹھیں، عمران نے ریسٹوران پہنچ کر ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میڈونا سر ہلاتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔
چونکہ اس ریستوران میں سیلف سروس کا نظام تھا اس لیے عمران خود ہی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں سے بلیک کافی کے 2 کپ اور چند سینڈوچز اٹھائے اور ٹرے لا کر میز پر رکھ دی۔ مس میڈونا، ویسن کامن میں ایک ہسپتال ہے وارٹریٹ، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ وارٹریٹ؟ اوہ ہاں، یقیناً جانتی ہوں، میرا ایک کزن وہاں ڈاکٹر ہے اور مجھے اس نے پروپوز کیا ہوا ہے، میڈونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، پھر تو آپ وہاں اکثر جاتی رہتی ہوں گی۔ ظاہر ہے، بے شمار بار گئی ہوں، لیکن یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے ویسن کامن کے ہسپتال کا کیسے خیال آ گیا؟ وہاں کے چیف سرجن ڈاکٹر کامن ہیں۔ ابھی میں یہاں اسی لیے آیا تھا کہ میری ایک عزیزہ بیمار ہو گئی تھیں جس کا علاج صرف ڈاکٹر کامن کے پاس ہے، میں نے اسے ابھی جہاز پر سوار کرایا ہے۔ اوہ، تو وہ اب مریضہ تمہاری عزیزہ تھی؟ اوہ لیکن میڈونا کچھ کہتے کہتے اس طرح رک گئی جیسے وہ کوئی خاص بات کرتے کرتے کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہو۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ کھل کر بات کرو، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ وہ لڑکی غیر ملکی تھی اور تم… ہاں وہ غیر ملکی ضرور تھی لیکن اب نہیں ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ تمہاری بیوی ہوگی، میڈونا نے چونک کر کہا۔ بیوی کو عزیزہ نہیں کہا جاتا مس میڈونا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ لیکن تم وہ بات بتاؤ جو تم کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر چھپا گئی۔ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے، دراصل میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ تمہاری عزیزہ ہے، اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا، شاید ویسن کارمن کا تھا، میڈونا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈاکٹر کارگل اس کا نام ہے، چیف سرجن ڈاکٹر کارمن کا شاگرد ہے، اسی نے ہماری ڈاکٹر کارمن سے بات کرائی ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ اس نے میری عزیزہ کی بیماری تشخیص کی ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عمران نے چونک کر جواب دیا۔ دراصل میں کسی چکر میں پڑنا نہیں چاہتی عمران صاحب، میں تو ایک طالبہ ہوں، میڈونا نے اس بار قدرے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو میڈونا، کھل کر بات کرو، یوں سمجھو کہ یہ زندگی کا ایک سوال ہے۔ زندگی کا ایک سوال یا ایک زندگی کا سوال؟ میڈونا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہی، تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری عزیزہ کے ساتھ جو ڈاکٹر جا رہا تھا وہ اس برڈ سے ملا تھا، میں اس وقت وہاں قریب ہی موجود تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس برڈ سے کہا تھا کہ تم فوری طور پر جیکل کے ساتھ دوسری فلائٹ پر پہنچ جاؤ اور ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا تھا اور شاید اس برڈ کو شک پڑ گیا تھا کہ میں نے ان کی گفتگو سن لی ہے، اس لیے تب سے وہ میرے ساتھ خوامخواہ چپکا ہوا تھا اور میرا اتا پتہ پوچھ رہا تھا۔ میڈونا نے آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو معمولی سی بات ہے، میں سمجھا کہ نہ جانے کیا بات ہوگی، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور میڈونا شرمندہ سی ہو گئی۔ اسی لیے تو نہیں بتا رہی تھی، تم خود ہی اصرار کر رہے تھے، میڈونا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں مس میڈونا، کیا تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں یا پاکیزہ تمہیں پسند نہیں آ رہا اس لیے واپس جا رہی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، بس نہ جانے کیوں میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، میڈونا نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو پھر غلط بات ہے، اس طرح تو تم پاکیزہ کو ویسن کارمن میں بدنام کر دو گی، اس لیے اب تم یہاں رہو گی، میں تمہیں خود سارے پاکیزہ کی سیر کراؤں گا۔ اوہ تھینک یو عمران، لیکن اب نہیں، اب تو میں نے اپنے ڈیڈی کو اپنی آمد کا ٹیلی گرام دے دیا ہے، اگر زندگی رہی تو آئندہ سال ضرور آؤں گی، میڈونا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کے چہرے پر عجیب سی تمتماہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک کارڈ نکال کر میڈونا کی طرف بڑھا دیا۔ میڈونا نے کارڈ کو پڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، یہ میرا انکل ہے اور اس کی وراثت کا میں واحد مالک ہوں۔ اچھا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور اٹھ کر دوبارہ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک منٹ، میڈونا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اگر کبھی تم ویسٹرن کارمن آؤ تو، میڈونا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خوبصورت کارڈ عمران کو دے دیا۔ اوہ شکریہ مس میڈونا، ضرور ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور کارڈ لے کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تاکہ ادائیگی کر سکے۔ اس کے ذہن میں میڈونا کے فکرے مسلسل دھماکے پیدا کر رہے تھے اور وہ فوری طور پر اس برٹ اور اس کے ساتھی جیکل سے اصل بات اگلوانا چاہتا تھا۔ ادائیگی کر کے وہ تیزی سے ریستوران سے نکل کر آگے راہداری میں بڑھ گیا۔ اس کا رخ ایک فون بوتھ کی طرف تھا، اس نے ریسیور اٹھایا، سکے ڈالے اور تیزی سے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایکسٹو، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں ایئرپورٹ سے، فوراً ایئرپورٹ کے چیف سیکورٹی انچارج کو فون کرو، آئندہ ویسٹرن کارمن جانے والی فلائٹ سے ویسٹرن کارمن کے 2 باشندے جانے ہیں، ایک کا نام برٹ اور دوسرے کا نام شاید جیکل ہے، انہیں کسی بھی جرم میں گرفتار کر لیا جائے اور ممبرز کو بھیج دینا، وہ انہیں وصول کر کے دانش منزل پہنچا دیں گے۔ میں اس وقت تک یہیں رہوں گا جب تک ممبرز انہیں وصول نہیں کر لیتے، میں کسی وجہ سے خود سامنے نہیں آنا چاہتا، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انتظامات کرتا ہوں،
لیکن بلیک زیرو نے اس بار اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن بعد میں بس ممبرز کو ہوشیار کر دینا، یہ لوگ خطرناک مجرم بھی ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ ایک طرف بنے ہوئے بک سٹال کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں سے کوئی اخبار وغیرہ خرید کر سکے، کیونکہ اب اس برٹ اور اس کے ساتھی کی گرفتاری تک اسے وہیں روکنا تھا، اور وہ سامنے اس لیے نہ آنا چاہتا تھا کہ اگر واقعی یہ کوئی مجرم نکلے تو پھر اس معصوم لڑکی میڈونا کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ برٹ اسے میڈونا کے ساتھ ملتے دیکھ چکا تھا۔ جولیا انتہائی حیرت بھرے انداز میں اس عجیب و غریب کمرے کو دیکھ رہی تھی جو ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا، اور یہاں صرف 2 کرسیاں رکھی تھیں، جن میں سے ایک پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری پر وہ ڈاکٹر جو اس کے ہسپتال پہنچتے ہی اسے دیکھنے آیا تھا۔ جولیا فلائٹ کے دوران ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اس ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی جہاں یہ ڈاکٹر اسے دیکھنے آیا تھا۔ اس نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں موجود تھی، اور ساتھ والی کرسی پر موجود ڈاکٹر کی گردن بھی ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ شاید بے ہوش تھا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک گوریلا نما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 4 آدمی تھے۔ اس گوریلے نما آدمی کے ہاتھ میں ایک خاردار ہنٹر تھا۔ تو تم ہوش میں آ گئی ہو؟ گوریلے نما آدمی نے ہنٹر کو چٹکاتے ہوئے انتہائی کڑک لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں آ تو گئی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ اور میں تو ہسپتال میں تھی، پھر یہاں کیسے پہنچ گئی؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیا رپورٹ ہے مارٹن اس لڑکی کے متعلق؟ باس، یہ لڑکی واقعی بیمار ہے، فلائٹ کے دوران ہی یہ بے ہوش ہو گئی تھی، پھر اسے ہسپتال پہنچ کر ہوش آیا، تو پھر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گئی، اس کے بعد اسے پھر ہوش آیا، جب ہم نے اسے اغوا کیا تو یہ ایک بار پھر بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ وہی جیکی والی کیفیت ہے، وہ بھی پہلے اسی طرح بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن اب مسلسل بے ہوش ہے۔ دیکھو لڑکی، میرا نام لارڈ بومن ہے، تمہاری طرح میری لڑکی بھی وارٹریٹ ہسپتال میں داخل ہے، اسے بھی اسی طرح بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن اب وہ مسلسل بے ہوش ہے اور اس سرجن ڈاکٹر کامن کے زیر علاج ہے، اس گوریلے نما آدمی نے کڑک لہجے میں کہا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے جناب، لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی اس سارے چکر کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سنو لڑکی، مارٹن کی رپورٹ کے مطابق تم واقعی بیمار ہو، اس لیے ہو سکتا ہے تمہیں اصل چکر کا علم نہ ہو، اس لیے تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم اس بیماری میں کیسے مبتلا ہوئی اور یہاں تک کیسے پہنچی، اور ڈاکٹر کارگل جو تمہارے ساتھ آیا ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ تم سوئز ہونے کے باوجود پاکیشیا جیسے دور دراز ملک میں کیسے پہنچی۔ اگر تم سچ سچ بتا دو تو ہو سکتا ہے مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس چکر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم مرنے سے بچ جاؤ، لارڈ وومن نے گھراتے ہوئے کہا۔ آپ کس چکر کی بات کر رہے ہیں؟ جولیا کے لہجے میں واقعی حیرت تھی۔ آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ جو کچھ پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو، ورنہ، لارڈ وومن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ خواہ مخواہ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں، میں تو بیمار ہوں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، میں واقعی سوئز ہوں، میں سیاحت کی غرض سے پاکیشیا گئی تو وہ ملک مجھے پسند آ گیا اور پھر میں نے وہاں کی شہریت اختیار کر لی اور مجھے پاکیشیا میں رہتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ میں وہاں ایک لارڈ رانا تہور علی صندوقچی کی سیکرٹری ہوں۔ کچھ روز پہلے میں شاپنگ کرنے پاکیشیا کے ایک بازار میں گئی تو تھک کر ایک ریستوران میں بیٹھ گئی۔ وہاں ایک غیر ملکی آیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ مقامی زبان نہیں جانتا اور اسے یہاں کی ایک مقامی آدمی سے کاروباری سودا کرنا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں اسے غیر ملکی اور پریشان دیکھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک کمرشل پلازا میں لے گیا، وہاں ایک کمرے میں پہنچتے ہی میرے سر پر چوٹ ماری گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے بے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی، پھر تھوڑے وقفے کے بعد میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اس طرح وقفے سے بے ہوش ہونے لگی تو وہاں کے ڈاکٹر حیران رہ گئے، وہ میری بیماری تشخیص ہی نہ کر سکے تھے۔ اس دوران وہاں ٹی وی پر ویسن کامن کے ایک ڈاکٹر کارگل کا انٹرویو نشر ہوا جس میں اس نے اس بیماری کی تفصیلات بتائیں۔ کوئی عجب سا نام تھا بیماری کا، کیو ہسٹیان، شاید اسی طرح کا کچھ نام تھا۔ میرے مالک لارڈ اس سے ملے تو اس نے بتایا کہ اس کا علاج ویسن کامن کے ایک ہسپتال وارٹریٹ میں ہوتا ہے اور یہاں کا چیف سرجن ڈاکٹر کامن آپریشن کر کے علاج کرتا ہے۔ میرے لارڈ نے مجھے یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس نے بھاری اخراجات بھی ادا کیے اور پھر ڈاکٹر کارگل کے ساتھ مجھے جہاز پر سوار کرا دیا گیا۔ راستے میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ یہ صاحب جو ساتھ والی کرسی پر بے ہوش پڑے ہیں،
مجھ سے ملے. انہوں نے بتایا کہ وہ چیف سرجن ہیں. انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گئی اور اب ہوش آیا ہے تو میں یہاں موجود ہوں. آپ مجھے کسی چکر کی بات کر رہے ہیں؟ جولیا نے واقعی تفصیل سے سب کچھ بتا دیا. صرف یہ بات چھپا دی کہ وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتی ہے.